اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ طریقہ اسلام کے بارے میں بات کریں گے۔ جب عبد المطلب مکہ کے سردار منتخب ہوئے سردار بنے تو ان کی یہ ذمہ تھا کہ وہ حاجیوں کو پانی پلایا کرتے تھے۔ آپ لوگوں کو تو پتہ ہی ہے کہ مکہ میں اس ٹائم پانی کی بہت زیادہ قلت تھی، بہت زیادہ مسئلہ تھا پانی کا، اور انہوں نے یہ کیا کہ آب زم کا کنواں تلاش کرنا شروع کر دیا، لیکن بہت کوشش کی آب زم کے کنویں کو تلاش کرنے کے، لیکن کنواں نہیں ملا۔ آپ کے والد عبد المطلب اور اس کے بڑے بیٹے حارث، یہ دونوں نے بہت کوشش کی لیکن کنواں نہ ملا۔ ایک دن عبد المطلب اپنے کمرے میں سو رہے تھے کہ ان کو بشارت دی گئی، ان کو خواب دکھایا گیا کہ عبد المطلب کو یہ کنویں کا نشان دکھایا گیا، تو عبد المطلب نے کنواں کھودنا شروع کر دیا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں دو بت پڑے ہوئے تھے، ایک بت کا نام تھا احصاف، دوسرے کا نام تھا نائلہ۔ جب اس نے ادھر جگہ کھودنا شروع کر دی تو قریش نے آ کر لڑنا جھگڑنا اور ان کو اس مقصد سے دور ہٹانے کی کوشش کی، لیکن عبد المطلب غالب رہے، وہ نہیں ہٹے، وہ اپنے مقصد میں لگ رہے۔ جب انہوں نے اپنی تنہائی کو محسوس کیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی اور منت مانگی، تو اگر مجھے 10 بیٹے عطا کرے گا اور اس چشمے کو نکال دے گا تو میں ایک بیٹا تیری راہ میں قربان کروں گا۔ تو اسی طرح انہوں نے بہت محنت کرنے کے باوجود چند روز بعد جو آب زمزم کا کنواں تھا وہ برآمد ہوا، وہ نکل آیا، چشمہ پھوٹ پڑا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عبد المطلب کو 10 بیٹے عطا کیے۔ 10 بیٹے، اسی وجہ سے عبد المطلب کی بزرگی، دانائی اور بہت زیادہ بڑھ گئی، ان کی عزت قریش مکہ میں اور زیادہ بڑھ گئی۔ جب عبد المطلب کے بیٹے جوان ہوئے، عبد المطلب کے کل 13 بیٹے تھے۔ جب عبد المطلب کے بیٹے سب جوان ہوئے تو انہوں نے تمام بیٹوں کو لے کے کعبہ کے صحن میں گئے، اور ایک بہت بڑا بت تھا حبل، اس کے سامنے کھڑے ہو کے یہ سب فیصلے کیا کرتے تھے۔ حبل بت کے سامنے قرآن نکالا، جب قرآن نکالا تو وہ حضرت عبداللہ کے نام پہ نکلا ہے، جو ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد محترم، ان کے نام پہ نکل آیا۔ عبد المطلب نے کیونکہ منت مانگی ہوئی تھی، جو عبداللہ تھا وہ عبد المطلب کا بہت لاڈلا اور بہت عزیز تھا، یعنی کہ بہت پیارا بیٹا تھا، وہ ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ انہوں نے اس کا بازو پکڑا اور قربان کر کی طرف چل پڑے۔ جب تمام بھائیوں نے، رشتہ داروں نے دیکھا تو انہوں نے اس کو روکنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے وعدہ کیا تھا اللہ تعالیٰ سے کہ میں ایک بیٹا قربان کروں گا، لیکن وہ باز نہیں آیا۔ کافی تگ و دو کے بعد، کافی محنت کے بعد، محنت سماج کے بعد یہ بات طے ہوئی کہ ایک اب ہمارے علاقے میں جو سب سے بڑا کاہن ہے، اس کے پاس سجا اس کا نام تھا، کاہن کا نام تھا، اس پادری کا نام سجا تھا، سجا کے پاس جایا جائے اور اسے اس بات کا یا اس کی کوئی تدبیر نکالتے ہیں۔ جب اس کے پاس گئے تو اس نے کہا کہ تمہارے ہاں ایک بندے کا خون بہا 10 اونٹ ہیں، 10 اونٹ ایک طرف رکھو اور ذبح کرو تو قرہ عبد المطلب کے نام پہ نکلے، پھر 10 رکھو۔ اس طرح انہوں نے قرہ نکالتے رہے، ایسے کر کے 10 بار قرہ نکالا، 10 بار عبد المطلب کے نام نکلا اور اونٹوں کی تعداد 100 ہو گئی۔ ہر بار کا 10 اونٹ تھا، 10 اونٹ اور 10 بار نکالا اور 100 ہو گئی۔ جب 11ویں بار قرہ ڈالا تو وہ اونٹ کے نام پہ نکلا۔ پھر عبد المطلب نے اپنی تسکین کے لیے، اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے 2 بار اور 3 بار قرہ ڈالا، وہ اونٹ کے نام ہی نکلتا گیا۔ پھر 100 اونٹ ذبح کیے گئے۔ 100 اونٹ جب ذبح کیے تو عبد المطلب کی جان بچی۔ اللہ تعالیٰ کو جو محبوب ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بچا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کچھ کرامات ہوتی ہیں جو ہمیں بعد میں پتہ چلتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہر چیز میں راز چھپے ہوتے ہیں، ہر چیز میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ تو جب یہ بات ہوئی، عبد المطلب نے اپنے بیٹے کی شادی بہت معزز خاندان میں کی۔ قریش کا بہت بڑا خاندان تھا جس میں شادی آمنہ بنت وہب کے ساتھ۔ آپ کی عمر اس ٹائم 24 سال تھی۔ تو جب شادی کے بعد آپ کو تجارتی قافلے کے ساتھ شام میں روانہ کر دی گئی۔ شام کے سفر سے واپسی کے وقت آپ کی طبیعت خراب ہو گئی، بیمار ہو گئے، تو آپ اپنے رشتہ داروں کے یہاں مدینہ میں ہی رک گئے۔ مدینہ میں ان کے ایک بنو نجار قبیلہ تھا، وہ ان کے رشتہ دار تھے، ان کے ہاں رک گئے۔ تو اپنی جو بیماری کی خبر تھی اپنے والد محترم کے پاس بھیجی۔ جب ان کے پاس خبر پہنچی تو انہوں نے اپنے بڑے بیٹے حارث کو عبداللہ کا مکہ لینے کے لیے بھیجا۔ جب وہ پہنچے تو اس ٹائم پہ عبداللہ فوت ہو چکا تھا۔
تو واپسی پہ آ کے انہوں نے اپنے والد محترم کو، ان کے دادا اپنے والد محترم عبد المطلب کو یہ بتایا کہ ہمارا بھائی فوت ہو چکا ہے۔ وہ بہت غمگین ہوئے، پریشان ہوئے۔ تو اس ٹائم پہ حضرت آمنہ حاملہ تھی۔ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کے پیٹ میں ہی یتیم ہو چکے تھے۔ جب آپ اپنی ماں کے پیٹ میں تھے تو ایک فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک فرشتے نے حضرت آمنہ کو بشارت دی تھی، یہ خوشخبری سنائی تھی کہ جو بیٹا تیرے پیٹ میں ہے اس کا نام احمد رکھنا ہے۔ اس لیے آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد رکھا گیا، اور آپ کے دادا نے آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا۔ تو محمد اس ٹائم بڑا یونیک نام تھا، بڑا ہٹ کے نام تھا وہ۔ تو جو قریش مکہ تھے یا جو اس خاندان والے لوگ تھے، عبد المطلب سے یہ پوچھا کہ آپ نے اپنے بیٹے کا نام محمد کیوں رکھا ہے؟ یہ تو تمہارا خاندانی نام نہیں ہے، یہ تمہاری جو قریش کا نام نہیں ہے، تو بڑا ہٹ کے نام ہے۔ آپ عبد المطلب نے یہ جواب دیا کہ میرا جو بیٹا ہے قابل ستائش ہے، تعریف ہے، شایان شان ہے، اس کا نام اس لیے میں نے ہٹ کے رکھا ہے، یہ غیر معمولی بچہ ہے۔ ایک روایت کے مطابق یہ بھی آتا ہے کہ جب آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو کیسر نوشیروان بہت بڑا محل ہے، اس کے جو بڑے بڑے برج تھے، جو 14 برج تھے اس کے بہت بڑے بڑے، اس میں زلزلہ آیا اور 14 کے 14 برج زمین بوس ہو کے گر گئے۔ اور دمشق میں، شام میں، ایک بہت بڑے ایک آتش کدا تھا، اس میں سینکڑوں سال پرانی لگی ہوئی آگ تھی، وہ یکدم بجھ گئی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرامت ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں 7 دن بعد عبد المطلب نے قربانی کی اور تمام قریش کو دعوت پہ بلایا اور خوشی کی۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو، لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، مہربانی ہوگی، تھینک یو۔